إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو درس مسجد حاضہ میں ہو رہا ہے، گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے اور اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ اجتماعی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظریے پر اس دین کو قائم کیا ہے، محمد رسول اللہ نے جو نظریہ پیش کیا ہے، جو کانسیپٹ دیا ہے، یاد رکھ لیجئے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات لکھوائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش سے کچھ نہیں منوایا آپ سے۔ رسول اللہ نے اپنی خواہش کے مطابق لوگوں سے کچھ نہیں منوایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے ہدایات پر کام کیا ہے۔ رب کبریا کائنات کو پیدا کرنے والے خالق جو چاہتے تھے محمد رسول اللہ تک وہ پیغام پہنچایا گیا بذریعہ جبریل کے، اور محمد رسول اللہ نے اسی کو نافذ کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس کے سارے بندے یونائٹڈ ہو کر کے، متحد ہو کر کے، یکجہتی کے ساتھ صرف اسی کی غلامی کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے بندے بن کر کے رہے اور اس کے دیے ہوئے قانون کو فالو کرے۔ اللہ کے دیے ہوئے قانون کو، جو اللہ چاہتا تھا بندوں کے بیچ میں، اللہ نے وہ دستور، وہ قانون، وہ نظام اللہ نے اتارا، اور اللہ چاہتا ہے کہ سب اس کے پیروکار بن کر کے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ کے آنے تک 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ٹھیک؟ 1.25 لاکھ انبیاء اپنے اپنے دور میں، علیحدہ علیحدہ دور میں اترے ہیں۔ جس وقت نبی اتر رہے تھے، جو بھی نبی آئے ہیں، جو مبعوث ہوئے ہیں، اس زمانے کی پوری انسانیت کو حکم تھا کہ وہ نبی کی اتباع کریں جو اس وقت کا موجودہ نبی ہو۔ محمد رسول اللہ وہ ہستی ہے کہ ان پر اللہ نے نبوت کو اختتام کر دی، تک پہنچا دیا، نبوت ختم ان پر ہو گئی۔ شریعت کی تکمیل، اللہ کے دین اسلام کی تکمیل ان پر ہو گئی۔ اللہ کی نعمتیں ان پر تمام ہو گئی، اتمم ہو گئی۔ اب قیامت تک دور رسالت کا جو دور رہے گا وہ محمد رسول اللہ کی رسالت کا دور رہے گا۔
کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نے جو دین پیش کیا ہے اس کے اندر کوئی ترمیم کرے تو تبدیلی کرے، کسی کو حق حاصل نہیں۔ میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کو یہ باتیں بتائی تھی، اور ایک وعدہ آپ سے کیا تھا کہ میں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کسی کو حق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا کسی کو حق ہے کیا؟ میں نے کچھ لوگوں کا ذکر گزشتہ کیا، انداز میرا بہت تلخ ہو سکتا ہے، ہوا ہوگا گزشتہ، وہ ریکارڈنگ آپ لوگوں کے پاس پہنچ گئی یوٹیوب کے ذریعے سے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ حقیقت کے سوا کچھ نہیں کہا میں نے، جو حقیقت ہے میں وہی بات بیان کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کے دین کے ٹکڑے کر رہے ہیں لوگ، ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں لوگ، اور ٹکڑوں میں بٹنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے دین، ایک دین کے کئی ٹکڑے آپ کر رہے ہیں اور اس کو آپ جائز قرار دیتے ہیں۔ ایک عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر کے عوام یہ کام نہیں کرتے بلکہ بہت خواص بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے۔ وہ زمین پر جہاں پر محمد رسول اللہ نے دین کی شروعات کی اور دین کو نافذ کیا، اس عظیم زمین پر بھی، اس حجاز کی زمین پر بھی بیٹھ کر کے یہ کام کرتے ہوئے ان کو ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا۔ ایک حضرت مکی صاحب ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھ کر کے وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، لوگ ان سے سوال پوچھتے رہتے ہیں اور وہ جواب دیتے رہتے ہیں، ان کے ویڈیوز گشت کرتے ہیں۔ مولانا مکی رحم حافظہ اللہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ چاروں ائمہ کے نام پر بٹنا ضروری ہے؟ ان سے پہلے بھی تو تابعین گزرے، صحابہ اکرام گزرے، تو یہ حضرت اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا جواب دیا کہ صحابہ اکرام کی کتابیں کہاں تھی؟ ان کی کتابیں ہیں کسی کے پاس؟ وہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ کی کتابیں نہیں ہیں، تابعین کی کتابیں نہیں ہیں، یہ چاروں کی چونکہ کتابیں ہیں، ان چاروں نے سارا مواد جمع کر کے کتابوں میں جمع کر دیا، اس لیے ان چاروں کے نام پہ ایک ہونا ضروری ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا آپ کو؟ اگر کتابیں نہیں ہونے کی وجہ سے کسی کی کتاب نہ ہو، کسی کی ایک مستقل کتاب نہ ہو، تو اس کی اقتدا نہیں کی جائے گی تمہاری نظر میں، تمہاری دانش میں جو تم جواب دے رہے ہو، تو پھر سب سے پہلے امام جس کو تم پیش کرتے ہو امام ابو حنیفہ، ان کی پرٹیکولر، ان کی خود مخصوص کتاب بتاؤ۔ ان کو بولو کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خود کی اپنی کتاب لاؤ نا۔ اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے اس طرح کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے ان کی۔ صحابہ اکرام کی کتابیں موجود ہیں، سیدنا علی کا کتابچہ موجود ہے جو انہوں نے لکھا، معاذ بن جبل کی کتاب موجود جو انہوں نے لکھی صحابہ کی، یہ کہتے ہیں نہیں، تعجب ہے ان پر، کیا پڑھے یہ؟ غلط بات۔ فرقوں میں بانٹنے کو آپ صحیح قرار دینے کے لیے کسی حد تک گر جائیں گے۔ عجیب و غریب بات کرتے ہیں لوگ۔ تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں جیسے کہ یہ لوگ حق دیتے ہیں۔ میں نے گزشتہ بھی آپ سے کہا، ارباز بن ساریہ والی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ترمذی شریف کی،
جس کے ذریعے سے یہ لوگ اس بات کا حق دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین، اس رسول اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر یہ اس کا جواز نکالتے ہیں، اس سے استنباط کرتے ہیں، اس سے اجتہاد کر کے یہ جواز نکالتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے، تو یہ اس کو دو سنتیں مناتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی سنت علیحدہ اور صحابہ کی سنت علیحدہ بنا کر کے یہ اس بات کا اپنے علماء کو اور اپنے مرشدین کو اور اپنے ائمہ کو اس بات کا حق دیتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ رسول اللہ نے کہا میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر ہے، تو دو سنتیں ہوئی۔ جبکہ میں نے اس کو گرامیٹیکلی بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑنا، تو وہاں رسول اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، تثنیہ کا نہیں۔ رسول اللہ نے وہاں صیغے تثنیہ استعمال نہیں کیا کہ ان دونوں کو مضبوط پکڑنا، رسول اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ اس کو مضبوط پکڑنا۔ اگر وہ دو مراد ہوتی رسول اللہ کی مراد وہاں دو سنتیں کرنا ہوتا، میری الگ اور میرے خلفاء کی الگ، تو پھر وہاں صیغہ تثنیہ کا استعمال ہوتا کہ ان دونوں سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، واحد کا صیغہ نہیں ہوتا کہ دانتوں سے مضبوطی اس کو پکڑنا، ان کو پکڑنا کہتے ہیں، ان دونوں کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ تو میں نے گزشتہ آپ کے سامنے وضاحت کر دی تھی، معلوم ہوا کہ ایک ہی سنت ہے، دو نہیں ہیں۔ اب رہی بات خلفاء راشدین جن کا ذکر محمد رسول اللہ نے کیا، ان کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ کا آپ جائزہ لیتے ہیں، کیا انہوں نے اس طرح اس کو دو جانا، رسول اللہ کی سنت علیحدہ اور خلفاء کی سنت کو علیحدہ جانا ہے؟ ان لوگوں نے، انہوں نے دو سمجھا کبھی؟ خود خلفاء نے جن کا ذکر رسول اللہ کر رہے ہیں خلفاء راشدین کا، وہ تو خود ان کو خود کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کیا انہوں نے دو جانا تھا؟ انہوں نے یہ جانا تھا کہ رسول اللہ کی سنت الگ ہے اور ہمارے کو الگ اللہ کے رسول نے حق دیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کا کانسیپٹ، اس طرح کی عقیدت سے کام کیا کہ رسول اللہ نے ہم کو علیحدہ حق دیا ہے اپنی سنت منوانے کا، تو کبھی انہوں نے منوائی اپنی سنت علیحدہ؟ آئیے دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں۔ صدیق اکبر رسول اللہ کے بعد خلیفۃ الرسول بنے، ٹھیک ہے؟ ان کو سیدنا عمر اور دوسرے صحابہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو ابھی روک لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے معرکے کے لیے تیار کر دیا تھا اپنی حیات میں، اور امیر بنایا تھا اس معرکے کا اسامہ بن زید کو، بھیجنا طے تھا اس لشکر کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مزاج خراب ہوئی، آپ مرض میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سنبھل نہ سکے، جہاں پر ہو نہ سکے۔ اللہ کو یہی منظور تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس اثناء میں وہ کام پینڈنگ ہو گیا، صدیق اکبر کی خلافت کے لیے کچھ مرحلہ چل پڑا، اس طرح کاموں میں وہ کام رکا رہا اس معرکے کے لشکر کو بھیجنے کا۔ تو خلافت کا کام پورا ہو گیا، خلیفہ بن چکے ابو بکر، لوگ راضی ہو گئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ تو پہلا کام صدیق اکبر یہ کر رہے ہیں کہ اسامہ بن زید کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ نے امیر بنایا تھا اس لشکر کا، اور آپ کو کوچ کرنا ہے، یہ پہلا کام ہے جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا کام میں کر رہا ہوں۔ چونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے صحابہ اکرام مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ اتنا ابھی اہم نہیں ہوگا یہ معرکے کو بھیجنا، دوسرے اور کام ہے، خلافت کے امور کے لیے کچھ پالیسیز بنانے ہوں گے، جو بھی کام ہے، اہم کام ہے، وہ آپ نپٹا لیں گے تو بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو پیچھے رکھ کر کے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، مقدم کر رہے ہیں اس کو، کچھ نہیں کروں گا، پہلا کام وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھورا چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ لشکر کے امیر
اسامہ بن زید، اتنا چھوٹا بچہ، زید بن حارثہ کا بیٹا ہے اسامہ بن زید، صدیق اکبر کے مقابلے میں تجربے میں چھوٹے، عمر میں چھوٹے، مرتبے میں چھوٹے۔ ابو بکر ان کے والد سے بڑے اسامہ کے ہیں۔ یہ جو اسامہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کے لشکر کا طے کرے تھے، صدیق اکبر اسامہ سے تو کیا ان کے والد سے بھی بڑے ہیں، دادا کی عمر کے اسامہ کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو پال لیا تھا، زید بن حارث کو، اور ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں، ذرا سوچئے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا قافلے کا، تو وہ روتے ہوئے ان کے جانور کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تم کو اس لشکر کا امیر بنایا تو میں خادم کی طرح تمہاری خدمت کرتے ہوئے چلوں گا۔ یہ جذبات تھے، یہ قدر تھی رسول اللہ کی، فیصلوں کی، رسول اللہ علیہ وسلم کے کاموں کی ان کے پاس۔ اپنا کبھی نہیں منوا رہے تھے، اپنے فیصلے نہیں۔ یہ سب تو ہو رہا تھا، زکوٰۃ نہیں دینے والے کھڑے ہوئے، بول سکتے تھے بھئی حکمت کا تقاضا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں بھی دے رہا ہے تو کچھ کمپرومائز کریں گے، ہماری خلافت میں کچھ مشکلیں پیش نہ آئے، ہمارے کاموں میں کوئی روڑے نہ اٹکے، کوئی کام خراب نہ ہو، اس لیے رسول اللہ نے قائم کر دیا تھا زکوٰۃ کا نظام۔ لیکن اب لوگ جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بے شمار لوگ کھڑے ہو گئے، بڑا فتنہ ہو گیا تھا، وہ بہت بڑا فتنہ تھا، زکوٰۃ ہم دیں گے ہی نہیں۔ لوگ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعات تھے، ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور اس کے اوپر ہیلے اور آرگومنٹس بھی کر رہے تھے لوگ لاجیکلی۔ زکوٰۃ اس لیے دیتے تھے صاحب جب مسلمانوں کو ضرورت تھی، مسلمان محتاج تھے، غریب تھے، غربا تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ اب تو فراوانی ہو گئی ہے، مال بھی وافر مقدار میں پھیل گیا ہے، خوشحالی بھی پھیل گئی ہے، اب آپ زکوٰۃ کیوں وصول کر رہے ہو ہم سے؟ آرگومنٹس بھی کر رہے ہیں، منوانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لوگ، لاجکس دے رہے ہیں، ایگزامپلس دے رہے ہیں، منوا رہے ہیں لوگ۔ بھائی ضرورت تھی تو دے رہے تھے نا، اب ضرورت نہیں ہے تو آپ کیوں وصول کر رہے ہیں ہم سے؟ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتے صدیق اکبر، اپنی خلافت کو نئے سرے سے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو نئے سرے سے اسٹیبل کرنے کے لیے کوئی کمپرومائز کر لیتے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اس میں ایک رتی کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کا دین جو کا تو رہے گا، کوئی رد و بدل قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آدمی رسول اللہ کے زمانے میں اگر اونٹ دیا تھا اور اونٹ کے ساتھ رسی بھی آئی تھی زکوٰۃ میں، اور آج اگر وہ یہ بہانہ کرے اور یہ بولے کہ ہم اونٹ تو دے رہے ہیں نا بھائی، صرف رسی نہیں دے رہے ہیں، اگر کوئی یہ بولے کہ اونٹ تو ہم دے رہے ہیں آپ کو زکوٰۃ میں، رسی نہیں دے رہے ہیں صرف، تو اس کے بھی خلاف میں جہاد کروں گا اور جنگ کروں گا۔ اگر وہ زکوٰۃ سمجھ کر کے اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا اور آج وہ رسی نہیں دے گا، صرف اونٹ لے جاؤ بولے گا، تب بھی جنگ کی جائے گی۔ اتنی تبدیلی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، اتنی تبدیلی بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بولنے کا مقصد یہ تھا ان کے کہ کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی ہم گوارا نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ یہ ہے خلفاء راشدین کا نظریہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی طرف سے کچھ بھی لاگو نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو سب ہو ہی رہا ہے نا، اب ایک اہم بات بھی سن لو۔ کتنی اہم بات تھی؟ مسلمہ کذاب کا معرکہ بھی صدیق اکبر سے کے زمانے میں ہی طے ہو رہا ہے، وہ اسی وقت اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اٹھ گیا۔ مسلمہ نام کا ایک آدمی تھا، وہ کھڑا ہو گیا نبوت کا دعویٰ کر کے، میں بھی نبی ہوں اللہ کا، میری نبوت کو مانو۔ اس نے اپنی دعوت شروع کر دی۔ اب اس کے خلاف کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اس کے لیے جہاد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کیا گیا۔ ہماری طرح بے غیرت نہیں ہے،
یہاں رسالت کے بھی دعوے ہو رہے ہیں، خدائی کے بھی دعوے ہو رہے ہیں، اور ہم گونگے شیاطین بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ایک معرکہ تھا، اس کو ٹھکانے لگائے ہیں صدیق اکبر۔ تو یہ سب معرکے چل رہے ہیں۔ وہ 2.5 سال بہت اہم ترین تھے، اور اللہ کی حکمت اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے کائنات کا، نہ نبی کی پیدائش کوئی معمولی سانحہ ہے، نبی کی وفات بھی کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے اس کائنات کا، یاد رکھ لیجیے، غیر معمولی سانحات ہے یہ۔ نبی کا پیدا ہونا بھی بہت بڑی بات تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پانا بھی بہت بڑی بات تھی۔ سب سے بڑا خدیم اللہ کا دشمن، اس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہے، نبی کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا اور نبی کی وفات کے بعد اس کو کیا کرنا ہے۔ ابلیس لعین کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کا دن اس کو معلوم تھا، اس کے لیے کتنا بھاری تھا، اس ابلیس کے لیے اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن وہ کس طرح انگڑائیاں لے کے اٹھا تھا آج تباہ کرنے کے لیے، یہ آپ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ بہت بڑی باتیں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بہت بڑا وقت کا سانحہ تھا۔ اس کے بعد جو فتنے سر اٹھائیں گے اور ابلیس لعین جو انگڑائیاں لے کے کھڑا ہوگا پوری طاقت کے ساتھ، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے کوئی ایوئی شے کی طاقت کام آنے والی نہیں تھی۔ وہاں صدیق اکبر کو اللہ نے اس لیے رکھا تھا، کوئی معمولی شخصیت نہیں صدیق اکبر، انبیاء کے بعد سب سے بڑی ایمان والی شخصیت ہے یہ۔ ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہے انبیاء کے بعد والی طاقتوں میں، ایمان کی سب سے اوپری طاقت یہی ہے انبیاء کے بعد، صدیق اکبر۔ اسی لیے اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے رسول کا خلیفہ بنا کر کے، اور انہی کا شرف تھا یہ۔ خلیفۃ الرسول پکارے گئے تھے، ان کے پہلے ان کے بعد یہ خلیفہ رسول کا لقب کوئی پکارا نہیں گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو امیر المومنین کہا گیا، سیدنا عثمان کو، سیدنا علی کو امیر المومنین کہا گیا، لیکن خلیفۃ الرسول کہہ کر کے پکارتے تھے لوگ، یہ صدیق اکبر کا ہی شرف تھا، رسول اللہ کے خلیفہ کہہ کر کے پکارتے تھے ان کو۔ بہت بہت سٹرگل کے تھے وہ 2.5 سال، بہت بڑے سٹرگل کے تھے، بہت کچھ صبر، تحمل، دانشمندی، حکمت سے ہر کام سنبھالنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین کو اسٹے کرنا تھا، اسٹیبل کرنا تھا، بہت بڑی بات تھی۔ عمر فاروق کو اسٹیبل کیا انہوں نے، ہماری اور آپ کی کیا بات ہے، اور دوسری چیزوں کی کیا بات ہے۔ عمر فاروق جیسا دانشمند، دوراندیش، بردبار، جس کو اللہ کے رسول نے فاروق کا لقب دیا، فاروق فرق کرنے والا، اچھے اور برے میں، حق اور باطل میں، ہر چیز میں فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا، بہت دانشمند۔ اور رسول اللہ نے عمر کے بارے میں کہا اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہوتی، میرے بعد کو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی بڑی بات ان کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو، تو کتنا دانشمند آدمی ہوگا۔ لیکن یہ عمر نبی کی وفات کے دل آپا کھو دی اپنا، رسول اللہ کی وفات ان پر اس قدر گراں گزری کہ انہوں اپنے ہوش کھو دیے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بردبار ہستی، اتنے دانشمند ہوتے ہوئے تلوار کھینچ کے سونت کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ جس طرح موسیٰ طور پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے صحیفے لے کے آئے تھے، میرا نبی بھی لوٹ کے آ جائیں گے واپس۔ حضرت عمر آپا کھو دی اپنا، تلوار کھینچ کے ٹھہر گئے۔ اور خود عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری حالت دیکھے، لوگوں کی حالت دیکھے، اس وقت انہوں نے جو سنبھالا حالات کو، ممبر پر چڑھ گئے محمد رسول اللہ کے، صدیق اکبر رسول اللہ کے قائم مقام آ کر کے ممبر پر کھڑے ہوئے رسول اللہ کے، اور خطاب کر کے لوگوں کو جو باتیں انہوں نے پیش کی ہے، اس میں کیا باتیں پیش کی تھی ابو بکر صدیق نے، تاریخ میں آج بھی وہ آپ کے الفاظ، آپ کے وہ موتیوں جیسے جملے قید ہے آج بھی تاریخ میں۔ کیا فرمائے تھے؟ لوگوں سن لو،
جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات کو جان لے کہ اللہ زندہ و جاوید ہے، اس کو کوئی موت آنے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اور جو محمد کی عبادت کر رہا تھا وہ بھی آج سن لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج موت آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر ہی کا کلیجہ تھا، یہ ابو بکر ہی کی ہمت تھی۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے، ذرا سمجھیے کیا شخصیت ہے۔ عمر تلوار کھینچ کے کھڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی بولے رسول کو موت آئے تو میں تلوار سے گردن مار دوں گا، اس وقت کسی کی مجال ہے کہ بات کرے، لیکن وہ ہمت صرف ابو بکر میں ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں من یعبد اللہ منکم، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ حی لا یموت، اللہ وہ حی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور تم میں سے جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے محمد قد مات، آج محمد رسول اللہ یقیناً مر چکے ہیں۔ یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں وما محمد الا رسول، اب وہاں وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں جب رسول اللہ کی وفات کے دن ابو بکر جو ممبر سے وہ آل عمران کی آیتیں پڑھ رہے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ جو پڑھ رہے تھے افإن مات او قتل، یہ جو آیتیں پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ یہ وحی ابھی اتر رہی ہو، حالانکہ ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ بولو اب تو صدیق اکبر نے کیا پیش کیا؟ عمر کو، حضرت عمر جو اتنے غصے میں تلوار لے کے سوت کے کھڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ میرے پیر میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے ہیں، میرے پیر میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے ہیں، پیٹھ دیوار کو لگا دی اور گھسرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئے، تلوار ٹھن سے نیچے گر گئی۔ تو سیدنا عمر کو سنبھالے ہیں، سارے لوگوں کو سنبھالے ہیں، سارے کاموں کو سنبھالے، رسول اللہ کے بعد ہر چیز کو اسٹیبل کیا ہے صدیق اکبر نے، بہت عظیم شخصیت۔ اب لوگ آپ کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، معارکے ہو رہے ہیں، تو سیدنا عمر ایک چیز کو آبزرو کیے کہ قرآن مقدس جن صحابہ کے سینوں میں بائی ہارٹ یاد ہے، حفظ ہے، وہ خاری صحابہ اکرام معارکوں میں جا رہے ہیں تو شہید بھی ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ اگر یہ قرہ صحابہ جو قاری ہے، صحابہ حافظ ہے قرآن کے، اگر یہ اس طرح شہید ہوتے چلے گئے، آگے جا کر کے قرآن مقدس جمع کرنے کا مسئلہ بن جائے گا۔ تدوین قرآن کے بارے میں نے اپنے دروس میں تفصیلات بتا دیا ہے کئی مرتبہ، رمضان وغیرہ میں آپ حضرات بھی تھے شاہد نا، تدوین کے بارے میں بتایا نا، آپ کو معلوم ہے جو قرآن اس وقت موجود ہے ہمارے پاس، ترتیب جو اس کی جمع کی ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں نا، سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ تفصیل ہے نا، ناس تک، سورہ ناس تک۔ تو یہ ترتیب کیا بعد میں بنی گئی؟ یہ ترتیب بعد میں بنائی گئی جی، یا خود رسول اللہ نے اس ترتیب سے قرآن کو جمع کروایا تھا جی؟ لا تحرک بلسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ اپنی زبان کو حرکت میں مت لائیے جلدی جلدی لوگوں کو سنانے کی غرض سے، ہمارا ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی اور آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوانا بھی،
دونوں کام ہم کریں گے. اور وہ ان علینا بیانا، اور یہ بھی نہیں، جمع کروانا بھی ہمارا ذمہ، آپ کی زبان اطہر سے، آپ کی زبان مبارک سے پڑھوانا بھی ہمارا ذمہ، اور جو کچھ ہم آپ سے آپ کے سینے میں اتاریں گے، جمع کروائیں گے، آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے، اس کی تشریحات اور توضیحات، اس کے کیا معنی ہے، وہ سارے وضاحت اور توضیحات بھی ہمارا ہی ذمہ ہے، وہ بھی ہم ہی بتائیں گے آپ کو، اس کا بیان بھی ہم ہی بتا دیں گے، وہ بھی ہمارا ذمہ ہے، اس کا بیان بھی. سب کچھ کس کے ذمہ اللہ نے لیا؟ خود اپنے ذمہ لیا. تو جبریل امین آتے تھے، رسول اللہ کو بتاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس وحی کو، کیونکہ جو نازل ہوتا تھا قرآن وہ یہ ترتیب سے نازل نہیں ہوا جیسے ترتیب جمع کی ہے، پہلے فاتحہ، اس کے بعد بقرہ، اس کے بعد آل عمران، ایسی ترتیب سے نہیں اترا قرآن. قرآن جب اترا تو ترتیب کچھ اور تھی. کہاں ہے وہ سورہ علق، 30ویں پارے میں اخیر میں رکھا ہوا، اور اس کی 5 آیتیں ابتدائی آیتیں پہلی سے اتر رہی، سب سے پہلی وحی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. اور اس کی آخری سورت سورہ نصر ہے، اور آخری آیت، آخری وحی مائدہ میں رکھی ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو ترتیب تو کچھ اور ہی ہے نزول کی، اور جمع کی کچھ اور لگ رہی ہے آپ کو. تو نازل ہوتا تھا کچھ اور ترتیب کے ساتھ، اور حکم ہوتا تھا محمد رسول اللہ کو بذریعہ جبریل بھیجتے تھے اللہ تبارک و تعالی، کہ حکم یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس اترنے والی وحی کو فلاں جو اتری تھی وحی، اس وحی کا اشارہ کر دیا جاتا تھا کہ اس کے بعد رکھنا، یہ سورت کو وہ سورت کے بعد رکھنا، ان آیاتوں کو ان آیاتوں کے بعد رکھنا. یہ سارے اشارے آسمان سے ملتے تھے، حکم ملتا تھا کہ اس کو فلاں فلاں سورت کے بعد، فلاں فلاں آیت کے بعد رکھو، جمع ایسے کرواؤ. تو اللہ کے رسول اسی طرح سے کاتبین وحی کو کہتے تھے کہ اس کو اس کے بعد رکھنا، نیچے رکھنا، اس کو اس کے اوپر رکھنا. تو چمڑوں پر، ہڈیوں پر، پتوں پر، جہاں جہاں وہ لکھی ہوئی تھی، حکم تھا کہ اس کو اس کے بعد، اس کو اس کے بعد، اس کو اس کے بعد، جو ترتیب اب ہے فاتحہ سے کہ ناس تک، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھوا دیے تھے، ویسے ہی رکھوائے تھے. لیکن اس کو تتر بتر ہونے کے لیے وقت لگنے والا نہیں تھا، کیونکہ محض رکھے ہوئے جمع کر کے، اگر کوئی اس میں سے کچھ چیزوں کو کھینچے ادھر ادھر کر دے تو ادھر کے ادھر مل جائے، خلط مرد ہو جائے، پورے امکانات ہیں اس کے، ترتیب ادھر کی ادھر ہو جانے کے پورے امکانات ہیں. کوئی پختہ انتظام نہیں تھا ادھر سے ادھر نہیں ہونے دینے کے لیے. یہ فکر کھا رہی تھی عمر کو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وہ میرے بعد اگر نبی کوئی ہوتا تو عمر ہوتا نا. وہ دانش مندی تھی عمر میں، بہت دور دور تک سوچتے تھے، اور وہ فکر کھا رہی تھی یہ ادھر سے ادھر ہو سکتی ترتیب. تو صدیق اکبر کے پاس پہنچے، خلیفہ رسول کے پاس، اور اپنی تشویش سامنے رکھے. خلیفہ رسول، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے جمع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھوائے ہیں، اس کے ادھر ادھر ہونے کے امکانات ہیں، ترتیب کے بدلنے کے امکانات ہیں. ادھر سے ادھر ہو گیا تو ترتیب بدل جائے گی، اور ترتیب تو لوح محفوظ کی ہے جو بذریعہ جبریل کے اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہے، وہ رسول اللہ رکھوائے، اس کو سیو کرنا ضروری ہے. ہمارے بیچ خرہ صحابہ ہے جو رسول اللہ سے قرآن سیکھے، وہ بتا دیں گے ترتیب کیا ہے. آج تو ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں. اگر خرہ صحابہ ختم ہو جائیں گے تو آگے کے لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کون سا کس کے بعد ہے، کون سا حصہ کس ترتیب کے بعد ہے، کیسے معلوم پڑے گا لوگوں کو. تو چنانچہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو ایک جلد میں سی دیتے ہیں، اسی جمع کی ترتیب کو ہم ایک جلد بنا دیں گے، سیکیورڈ کر دیں گے، سیو کر دیں گے سی کر کے، تاکہ وہ ادھر سے ادھر نہ ہو. کبھی بھی کوئی بھی دیکھنے والا دیکھے تو وہ ترتیب اس کو ویسی کی ویسی ملے. میں یہ چاہتا ہوں. آپ کو کیا بات اس میں معلوم ہو رہی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے عمر کی بات بتائیے. کسی بھی اہل عقل کو پوچھئے پورے دنیا کے
اس میں کوئی بات معلوم ہو رہی ہے آپ کو؟ نئی بات معلوم ہو رہی ہے؟ غلط بات معلوم ہو رہی ہے؟ نہیں نا؟ کیا صدیق اکبر آپ سے اور میرے سے بھی کم سمجھدار تھے کیا؟ آپ اور میں، ہم جیسے عام لوگ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ بات بالکل درست معلوم ہو رہی ہے، وہی ترتیب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھوائے ہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس لیے اس کو سیکیور کرنے کے لیے سیدھے دینے کی بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں نا، سیف کر رہے ہیں۔ آپ اور میں، میری جیسی اوقات کیا ہے میری، اور میری سمجھ میں آ رہی ہے، تو صدیق اکبر کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میری بھی عقل سے چھوٹی عقل والے تھے؟ نہیں جی، انبیاء کے بعد وہی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر بات تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ صدیق اکبر نہیں مان رہے ہیں، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بینڈنگ کر کے سیکھے نہیں رکھے نا، میں رکھوں تو کہیں رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے کام میں میری طرف سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو جائے گی؟ یہاں ہے اصل پوائنٹ، یہ جو دے رہے ہیں نا حق، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، رسول اللہ نے خود کہا تھا بھائی تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، اس لیے ہم خلفاء راشدین کی سنت بھی مانتے ہیں۔ یہ اہل الحدیث جو لوگ ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ کہا جا رہا ہے نا ہمارے لیے کہ یہ رسول اللہ کی سنت کی بات کرتے ہیں، خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم خلفاء راشدین کی سنت بھی مانتے ہیں، اس لیے ہم 2 اذان کو سنت رکھتے ہیں، ہم تراویح کی 20 رکعات کو سنت رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر نے تراویح کی 20 رکعات رکھوائی تھی، حضرت عثمان نے 2 اذان دلوائی تھی، اور وہ سب کہہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود کہا تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے، 2 سنتیں بنا رہے ہیں اس کو۔ اور اب میں یہ بات تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں خلفاء راشدین کے سب سے پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ رسول، قرآن کو صرف جلوے سینے کے لیے ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ 2 سمجھتے اس کو اور یہ سمجھتے کہ رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ میری بھی سنت اور میرے خلفاء کی سنت بھی، تو ان ہیبت کی اور گھبرانے کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ رسول اللہ نے تو اختیار دیا ہم کو اپنی سنت منوانے کا لوگوں سے، تو چلو عمر تم جو بول رہے ہو میں بھی کر دیتا ہوں جی۔ لیکن عمر سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے نہیں کیا ہے وہ کام، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کرنے کی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اور کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ اب ایک سوال ہی ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہے وہ کیا چیز تھی، وہ کون سا خوف تھا جو ان کو ڈرا رہا تھا صدیق اکبر کو ایسا کرنے سے؟ جزاک اللہ خیر۔ رب العالمین کی شریعت، رب العالمین کا قانون، رب کا قرآن ڈرا رہا تھا ابو بکر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ ڈرا رہا تھا ابو بکر کو، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا، خبردار اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ یہ خوف لرزا اور ترسا دیتا تھا صحابہ کرام کو، صدیق اکبر کو یہ چیز ڈرا رہی تھی، یہ حکم ربانی ڈرا رہا تھا کہ اللہ کا یہ آرڈر ہے، یہ آرڈیننس ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، خبردار اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا۔
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور پورے صحابہ کرام اس سے ڈرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اسی کی تشریحات کے اندر، ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں روایات، ہم نوافل کی کثرت کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ صحابہ کرام کے اقوال ہے، نوافل میں کثرت کرتے ہوئے بھی ہم کو خوف ہونے لگا تھا اس آیت کے نزول کے بعد، سورہ حجرات کی آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم خوف زدہ تھے، نوافل کی کثرت کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں آج کی رات کی نفل رسول اللہ پر مقدم ہو جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ نفل کی کثرت اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، مطلوب ہے۔ نوافل میں کثرت بندے کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، یہ خود حدیث قدسی کے الفاظ میں موجود ہے، حدیث قدسی میں موجود ہے نا بھائی، ایک مشہور اور معروف حدیث ہے حدیث قدسی، کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی میرے بندے سے، میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جب میرا دوست، میرا ولی، میرا بندہ فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، فرائض کی ادائیگی، فرائض کی تکمیل اور نوافل کی کثرت کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جو میرا بندہ مجھ سے طلب کرے وہ اس کے لیے ہے، میں اس کو عطا کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چاہت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا ولی میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت سے، یہ تو مطالبہ ہے، لیکن اس کے باوجود خوف کیوں ہے صحابہ میں؟ قانون اللہ کا یہ ہے کہ نبی کے قدم پر اگر آگے قدم نکال دو گے برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ خوف ستاتا تھا صحابہ کو۔ تو مسنون عبادتیں نوافل ادا کرتے ہوئے گھبراتے ہوں، تم تو تماشے کے لوگ ہو، اوپر سے رسی بند کے جٹو کو بننے کا نماز پڑھتا انہیں، ان کے پاس ہے کہانیاں، قصے ان کے۔ ہمارے امام محترم کے زہد اور تقوی کا کیا پوچھتے ہیں، ایسے ایسے زہد عالم ہمارے پاس، زہد والے علماء گزر گئے ان کے، یہ اپنے اپنے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ہمارے صاحب تو سر کے بالوں کو رسی بند کے اوپر بن لیتے تھے، نیند آئی تو جھٹکا لگتا تو اڑ جاتے تھے، پھر رات تمام نماز پڑھاتے تھے۔ تمہارے باپ کی شریعت ہے؟ ہاں، کس نے کہا رے بھائی کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا اس طرح کرنے کا؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، نیند آ جائے، خشوع اور خضوع نہ رہے تو عبادت کرنا درست نہیں۔ جسم کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے۔ عجیب عجیب لوگ ہیں ان کے پاس۔ ہمارے امام محترم تو ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے پوری رات قرآن پڑھتے تھے، تو مرغے کی اولاد ہے کیا؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا کس نے؟ کس نے حکم دیا اس کا؟ رسول اللہ نے دیا جی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میں تو میرے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہوں، تکلیفیں اور مشقتیں نہیں چاہتا میرے بندوں کے لیے۔ میں کس نے کہا آپ سے؟ کتنے کہانیاں، کتنے قصے ان کے پاس۔ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی بندہ ہے جو جھاڑ کے اوپر لٹک رہا ہے، شاخ کے اوپر، کنویں کے اوپر، ایک کنواں تھا اس کے اوپر ایک جھاڑ کی شاخ آتی تھی اور یہ رات میں اس پر لٹکتے تھے، لٹک کے جو ہے اللہ کا ذکر کرتے تھے، ذکر اللہ میں تھے۔ تو کیا چمگدڑ کا بچہ ہے کیا؟
آدم کے بیٹے کو کس نے کہا جھاڑ میں لٹکنے کے لیے؟ اس کی فطرت ہی نہیں. پھر وہ زاہد بھی ہو گئے, متقی اللہ والے بن گئے. ارے بھائی شیطان کا بچہ لٹک رہا ہوگا, جن کی اولاد ہوگی لٹک رہا ہوگا جھاڑ کے اوپر. انسان کو تو نہیں بتایا اس طرح کا کام کرنے کا حکم نہیں ہے. سوچو یہ کیا ہے لوگوں کا حال. اور وہ تو بھائی حال حال میں کل میرے پاس ایک ویڈیو میرے دوست بھیج دیے, ٹولی چوکی میں رہتے میرے دوست ہیں, میرے پاس ایک آڈیو بھیجے, ایک آڈیو آیا. ایک بیچارے بڑے اللہ والے ہیں جو اس آڈیو میں ترغیب دے رہے لوگوں کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ محترم تقی عثمانی حفظہ اللہ, جو پاکستان کے مفسر ہیں, قرآن مقدس کے تفسیر بھی لکھتے, اچھے کام کیے, اللہ ان کی اچھی خدمتوں کو قبول کرے. اب سہو ہوتی ہے کسی سے, انسان کا انسان کی اولاد ہے تو خطا کرے گا. کلو بنو آدم خطاؤن. اگر نہیں بھی اس کی خطا ہو, اچھی بات بھی ہو, تب بھی میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ سن کر کے آپ سمجھ لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے. کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان کے استاد ہے تقی عثمانی, وہ بول رہے ہیں میرے استاد ہے تقی عثمانی, وہ میرے استاد محترم ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے, وہ ایک اپنا آڈیو میں سنا رہے, وہ یہ کہہ رہے تھے میرے استاد کہ میرے بہت سارے کام رہتے ہیں, مجھے فرصت بہت کم ملتی ہے, میں کبھی کبھی تو یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ میں نوافل پڑھا نہیں پڑھا, مجھے یاد نہیں رہتا. تو وہ برسوں سے ایک معمول بنا لیا ہوں, میرا ایک برسوں کا معمول ہے کہ میں 2 رکعت نماز سونے سے پہلے یا رات میں کسی وقت دن میں 2 رکعت نماز کا میرا معمول ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں 5 نیتوں کے ساتھ. اس میں 5 نیتیں کر لیتا ہوں, اور نفل کے اندر مختلف نیتوں کو جمع کرنا درست ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں فتویٰ اپنا, ان کا فتویٰ ہے کہ نفل نمازوں میں, نفل عبادتوں میں, کسی بھی نفل میں مختلف اپنی نیتوں کو جمع کر لینا جائز ہے. تو میں 5 نیتیں جمع کر لیتا ہوں ان 2 رکعتوں کے لیے, اور وہ اپنی 5 نیتیں بتا رہے ہیں. جی بھئی آپ 5 نیتوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے, یہ آپ کا اپنا معمول ہے. پھر وہ اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی میں تاکید کر رہا ہوں کہ یہ عمل تم لوگ بھی اختیار کرو اپنی زندگی میں. تو یہ حضرت جو اپنے استاد کی بات پر عمل کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے استاد کی اس بات پر متواتر پوری زندگی عمل کر رہا ہوں, اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میں سب ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ اپنی زندگی میں عمل کرو, عمل میں لے آؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے طریقے کو اجتماعی طور پر ہر کوئی اس کی اتباع کرے. یہ حق صرف رسول اللہ کا ہے کہ ساری امت محمد رسول اللہ کے طریقے کو اجتماعی طور پر اپنی زندگی میں اتباع کریں گے. یہ رسول اللہ کا حق ہے. رسول اللہ کے بعد کسی کو حق نہیں کہ وہ اس کی ترغیب دے کہ میرے طریقے کو آپ مضبوط پکڑ لو. یہ کر رہے ہیں, یہی ان کا کام ہو گیا. اب اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ. تو ان کو کہاں احتیاط, ان کے پاس کہاں دین کی سمجھ ہے مجھے بتائیے. کہاں کے فقی ہو گئی ہے, کیسے فقی ہو گئی ہے؟ ان کو فقی مانتے جن کے پاس اتنی بھی سمجھ نہیں کہ تمہارا طریقہ اگر تم کر رہے ہو تو تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے. تم 5 نیتوں کو جمع کر کے 2 رکعت پڑھ رہے ہو, تمہاری 5 مرادیں ان 2 رکعتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے وہ اللہ کا معاملہ, اور تمہارا معاملہ ایک بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تم ساری امت کو اس پر جمع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ وہ ایک بندے کا اور اس کا رب کا معاملہ ہے. وہ 5 نہیں 50 نیتیں تیری جمع کر لے تو 1-2 رکعت نماز کے لیے, وہ تیرا رب کا معاملہ ہے بندے. ساری ملت کو تو اس پر جمع کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ تیرے طریقے کی اتباع تھوڑی کی جائے گی. یہ تو نبی کا حق ہے, تو اپنے لیے کیسے منوا رہا لوگوں سے؟ تجھے کس نے حق دیا اس بات کا؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ مگر ان کے پاس وہ سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے, اور یہ سننے والے بھی سبحان اللہ کہہ کے سنتے ہیں اور لگ جاتے ہیں ان کے پیچھے. ان کے پاس بھی سمجھ نہیں ہے.
نبی کا حق غیر نبی کو دے دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ الطاف حسین حالی کا مشہور کلام ہے اس کے اوپر، یہ جو چاہے تو نبی کو خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. یہ حال ہے ان لوگوں کا، اور کرتے ہیں. الطاف حسین حالی ایسے ہی نہیں بول رہے، کرتے ہیں. یہ جو چاہے تو نبی کو خدا کر دکھائیں، یہ کرتے ہیں. وہی تھا مستوی عرش ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں، نبی ہو کر ان کے اشعار ہیں. وہی تھا عرش پر استوا اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ. یہ اس طرح کے ان کے اشعار مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ بولتے رہتے ہیں. یہ کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کرنے کے لیے وہ ڈر رہے تھے. حالانکہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں نکل رہا ہے، کوئی نیا حکم نہیں نکل رہا ہے، اس سے کوئی شریعت میں تبدیلی نہیں ہو رہی، ترمیم نہیں ہے. شریعت میں تبدیلی ہو رہی ہے کیا؟ اس سے حکم بدل رہا ہے کیا؟ احکام بدل رہے ہیں کیا؟ شریعت بدل رہی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. حضرت عمر دوسرے صحابہ کے پاس دوڑتے ہوئے پھرے، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اور دیگر سب کو لے کے آئے. سب متفق ہو گئے حضرت عمر سے، بولے ہم سب متفق ہیں، اس میں کوئی نیا حکم نہیں نکل رہا، حکم بدل نہیں رہا رسول اللہ کے شریعت میں سے، کچھ بھی کوئی تبدیلی نہیں، تغیر نہیں، کوئی ترمیم نہیں. آپ جو بول رہے ہیں وہ صرف حفاظت کے لیے، ایک سیکیورٹی کے لیے ایک تدبیر ہے جو کہ وقت کی ضرورت ہے. چلیے ہم بات کرتے ہیں. سب مل کے آئے، صدیق اکبر سے بات کیے، تب جا کر کے کہتے ہیں کہ تم سب، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، کوئی معاملہ ہو شورا بینہم، آپس میں مشورے کر کے طے کر لینا. تو تم لوگ آئے ہو، تم لوگ مشیر ہو، مشیر خاص ہو، میرے لوگ خیر خواہ ہو، تم سب کی رائے ہے، تو میں اکیلے کی گردن پہ لیے بغیر راضی ہوں. تم سب راضی ہو، کام کر لو. میں اپنی گردن پہ اکیلا نہیں لے سکتا اس کو. تو اس کا خوف ہے صدیق اکبر کو. سوچو کیوں ہے بھائی؟ آرام سے کر سکتے تھے نا، اگر یہ حکم اگر وہ مانتے اس کو. عمر پر ڈال دیتے لا کر کے بے شمار چیزیں، طلاق بعین لا کر کے عمر پر ڈالیں گے، 20 رکعت لا کر کے عمر پر انڈل دیں گے. عورتوں کو مسجد سے روک دیا عمر، سب لا کر کے عمر کے اوپر انڈل دیں گے. کبھی تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے دشمن کون لوگ تھے، ان کی طرف دیکھتا ہوں میں، کہیں یہ ان کی مکاریاں تو نہیں کہ ہر معاملے میں عمر کو لا کے پھنسا دیے. جو حضرت عمر سے بغض رکھتے تھے ان کا کام تو نہیں ہے یہ ہر جگہ عمر 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 آ رہے ہیں. رسول اللہ کی شریعت کو بدلنے میں عمر کا ہاتھ لا کے ڈال رہی ہے. اور قیامت کے دن معلوم ہوگا انشاءاللہ، میرا گمان صحیح نکلیں گا شاید، یہ رسول اللہ کے بعد حضرت عمر سے جن کو بغض تھا وہی لوگ تھے جو عمر کا نام لے کر کے یہ پروپیگنڈے کیے ہیں. بیس رکعات کی بات تو میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کو سنا دی. حضرت عمر نے کہا ہی نہیں 20 رکعات کے بارے میں، زبردستی کا ان کے اوپر الزام تہمت. انہوں نے 20 راحتوں کا حکم دیا. یہ موطا امام مالک میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھے موطا میں 20 راتوں کے لیے پابند کیا تھا امام کو کہ 20 راتوں تک ان کو قیام اللیل پڑھا دینا. آخری عشرے میں ویسے ہی مسجد اعتکاف میں بیٹھے ہوئے رہتے تو اس کا حکم نہیں دیا، 20 رکعت بنا دی اس کو. طلاق بعین کے بارے میں بات آئی تو وہ بھی میں نے وضاحت کر دی آپ کو گزشتہ. بے وقوف قسم کے، ڈھٹ قسم کے، اوباش قسم کے لوگ آ کے ٹھہر جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق 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 بول دیا. ابن عباس حضرت عمر کے
قائم کردہ فتوے دینے والے مفتی ہیں وہاں کے، وہ بولتے تھے کہ اگر ظالم ایک آدمی ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوتا ہے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بول رہا ہے بیوی کو طلاق 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 دے دیا، چل تیری بیوی تجھ پر حرام ہے، کمینہ قسم کا آدمی ہے، کیا بیوی کو پالے گا؟ طلاق بعین نافذ کر دی، کیا غلط کیا؟ جی مہر کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے تھے، کیا بیٹے کچھ پرابلم ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا، مہر کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے تھے نوجوان، وجہ کیا تھی معلوم ہے نا؟ مہر کے لیے عورتوں کو اللہ اس کے رسول نے آزاد چھوڑ دیا، ان کا حق ہے مہر، وہ جتنا چاہے مانگ سکتی ہیں، شریعت میں یہی ہے حکم۔ اب عورتیں مہر جتنا مانگے ان کا حق ہے بھائی، آپ میں دم ہے شادی کرو، نہیں ہے مت کرو، یا کم مہر جو مانگ رہی ہے اس سے شادی کرو، وہ تو اس کا حق ہے، وہ مانگے گی۔ لیکن اس وقت عورتیں بھی اپنے حق کا استعمال دھڑلے سے کر رہی ہے، دبا کے مہر مانگ رہی ہے، اب شادیاں نہیں ہو رہے نوجوانوں کے، تو نوجوان کمپلینٹ لے کے آئے، کمپلینٹس کر رہے ہیں، امیر المومنین ہمارے نکاح نہیں ہو سک رہے ہیں کیونکہ عورتیں اتنا مہر مانگ رہی ہیں، ہم دے نہیں سکتے، تو آپ کو صورتحال نکالیے تاکہ ہمارے بھی نکاح ہو۔ تو خیال آیا امیر المومنین نے تدبیر کرے، لوگوں کو بٹھائے، مشورہ ہوا، مشورے کے بعد طے ہوا کہ ایک کام کریں گے، مہر میکسیمم لمیٹڈ کر دیں گے، لمیٹیشن لگا دیں گے مہر کے اوپر، اتنا ٹارگٹ دے دیں گے کہ یہ میکسیمم ٹارگٹ ہوگا، نمبرز ہوں گے مہر کے، اس کے اوپر مانگنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کے اوپر اتنے ٹارگٹ میکسیمم اتنا مہر مانگ سکتی ہے عورت، اس کے اوپر نہیں مانگ سکتی، وہ پابند کر دیں گے اپن، تو ہر ایک کا نکاح آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ خیال تدبیر ہے، کوئی بری بات معلوم ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ کو بات بری معلوم ہو رہی ہے؟ ایک تدبیر ہے، وقت کی ضرورت ہے، نکاح نہیں ہو رہے نوجوانوں کے، تو ایک لمیٹیشن ٹارگٹ دے دیں گے، ایک نمبر مہر کا اتنا مانگنا ہے، اس سے اوپر مانگیں گے تو درست نہیں۔ ہو گیا، فائنلائز ہو گیا، جیو بن گیا، آرڈر آ گیا، اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیوتا دیے پورے جنتا کو، پرجا کو، سب مسلمان جمع ہوئے دارالسلام میں، امیر المومنین خطبہ دے کر کے کہنے لگے کہ ہم یہ تدبیر کرے ہیں کہ مہر کو ایک میکسیمم لمیٹڈ کر رہے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ مہر اتنا ہوگا، اتنا ہی مانگ سکتی عورتیں ہیں، تاکہ ہر ایک کا نکاح کرنے کے لیے آسانی ہو۔ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر مضبوطی